سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 جمعہ سے میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں انسان کے اندر وہ جذبہ کیسے پیدا ہو جائے کہ لوگ بری باتوں سے رک جائیں اور بھلی باتوں پر وہ آ جائیں، اس کی فکر کرنا۔ اس تعلق سے میں نے 2-3 خطبے دیے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی جائیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا اور اس کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ وہ یہ کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ یاد رکھو کہ جب ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تم اپنے قوم کو، فرمایا کہ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لاؤ، ظلمت سے بچا کر نور کی طرف لاؤ۔ اور کہا کہ ان فی ذلک وذکرہم بایام اللہ، روشنی میں نکالو اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلاؤ، اللہ کی نشانیاں یاد دلاؤ، اور ان میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر و شکر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ کی نشانیوں کو یاد دلا کر قرآن حکیم یہ ترکیب سکھاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو یاد دلا کر بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیا جائے، بندے کے تعلق کو اس کے رب کے تعلق سے جوڑ دیا جائے۔ ہر بندہ یہ پہچاننے لگے کہ میرا پالنے والا، میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور ہمیں کس کی عبادت کرنا چاہیے، اس بات کو اچھی طرح سے ہر انسان سمجھ جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جن لوگوں نے اپنے اندر یہ فکر پیدا کی کہ لوگ برائیوں سے بچ کر اور نیکی کے راستے پر آ جائیں، ان کی تعریف اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 پر اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کی ایک نصیحت کو بیان فرمایا۔ کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا نماز کو قائم کرو اور بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو، اور اس پر جو پریشانیاں آئیں تو اس پر صبر کرو، ان ذالک لمن عزم الامور۔ یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام۔ ہمت کے کام کون سے ہیں؟ ان لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے، بھلی باتوں کا حکم دیا جائے، اور اس پر کوئی گالی گلوچ دے، کوئی برا بھلا کہے تو اس کو سن کر برداشت کرنا۔ فرمایا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، کہ جب بھی لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے گا اور بھلائی کی طرف بلایا جائے گا تو ہر اس شخص پر کچھ نہ کچھ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ دشمن بھی بنیں گے، یہاں تک کہ ہم سب کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دشمن بنے، یہاں تک کہ ایسی دشمنی کی کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر دور کے اندر یہ رہا ہے کہ جب بھی لوگوں کو ان کے اندر کی برائیوں کو سمجھا کر اس سے روکا جائے اور بھلی باتوں کا حکم کیا جائے تو اس پر پریشانیاں آئیں گی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی سمجھانا چاہا، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کو قائم کرو، اور وامر اہلک جو ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور۔ اس پر جو پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرو، اور یہ ہمت کے کام میں سے، یہ بڑے کاموں میں سے کام۔ یہ نہیں کہا کہ جھگڑا کرنا بڑا کام ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ صبر کرنا یہ ہمت کا کام ہے۔ اور اس تعلق سے جو حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سب سے پہلی روایت یہ ہے آج کے خطبے میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مینا میں خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں سے کہ اے لوگوں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر میں ایک ہی بار حج کیا، اسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، آخری حج، لیکن اس میں جو خطبہ دیا اور کئی خطبے دیے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں جو خطبہ دیا اس میں ایک گواہی لی اپنے صحابہ کرام سے، اپنی امت سے، اس وقت تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے سب سے ایک گواہی لی اور کہا کہ تم لوگ اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے پورا کا پورا اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، نہیں پہنچا دیا، پیغام اللہ کا پہنچا دیا۔ سارے تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو فرمایا کہ تم لوگ اس بات پر گواہ ہو کہ میں نے اللہ کا پورا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ تو تمام لوگ بایک آواز ہو کر بول پڑے، قالوا بلا، ہاں پہنچا دیا آپ نے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واللہ اشہد، واللہ اشہد، واللہ اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ سب میرے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کا جو پیغام تھا میرے پاس، آپ کا جو دین تھا، میں نے پورا کا پورا پہنچا دیا ان لوگوں تک۔ اللہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ کو گواہ بنا کر اور کہا کہ قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے سامنے آ جائے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری ملاقات دوبارہ اس زمین پر نہ ہو۔ مینا کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس کے اندر فرمایا، اور تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں اس قدر فکر مند تھے کہ جو بات اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ باتیں لوگوں تک پہنچا دی جائیں، اور سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا انسان سب سے زیادہ وہ ہمدرد ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے اور اس جوئے سے کوئی شخص روکے کہ بھائی اسے باز آ جاؤ، یہ حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے عمل ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں، اگر کوئی روکتا ہے تو بجائے اس کا احسان ماننے کے آدمی اس سے جھگڑا کرنے لگتا ہے، ہمیشہ اس کو دوست نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ کے نزدیک سب سے قریب کا دوست وہی ہے جو انسان کو برائیوں سے روکے اور بھلی باتوں کی طرف بلائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب پیتا ہو اور اسے منع کیا جائے کہ شراب کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسی نہر میں ڈالا جائے گا جو خون سے بری ہوئی ہوگی، اور قیامت کے دن چلائے گا آدمی اور ہزاروں سال چلاتے چلاتے، تو اور فرمایا کہ زقوم کھانے کو ملے گا جو کانٹوں کا پھل ہوگا جس کے کھانے سے ہتھیلیاں نکل جائیں گی، اور پانی جب چلائے گا ہزاروں سال تو اس کو ملے گا جو ہے دوزخیوں کا پسینہ اور خون اور پیپ مواد جسے کہا جاتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اس کو پینے کی ملے گی۔ اگر اس سے یہ روکا جائے کہ بھائی شراب سے باز آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین سچی توبہ سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سچی توبہ کر کے میرے بھائی واپس آ جاؤ اس برائی سے توبہ کر کے، تو آدمی اس شخص کو اپنا ہمدرد نہیں سمجھتا ہے، اس کو دشمن سمجھ لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے کہ جیسے کسی کے گھوڑے کو ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہو، ڈاکٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ غلاظت اس کے اندر سے نکال دی جائے ورنہ کینسر بن سکتا ہے، لیکن اس ڈاکٹر کو آدمی گالی بکنے لگے، اس کو برا بھلا کہنے لگے، تو ظاہر ہے اسے پاگل پن کہا جائے گا کہ آدمی پاگل ہے، وہ تو اس کے اندر سے گندگی نکالنا چاہ رہا۔ نشتر جو لگایا جا رہا ہے وہ دشمنی میں نہیں لگایا جا رہا، ہمدردی میں لگایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر سے خرابی نکل جائے۔ آج کے دور کے اندر بھی کسی کو کسی برائی سے روکنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ٹوک رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اسے رک جاؤ، تو سب سے زیادہ ہمدردی رکھنے والا وہی شخص ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کی جو بیماریاں ہیں، کوئی آدمی خاندان میں یا محلے میں یا پڑوس میں کوئی بیمار پڑ جائے، ہر آدمی، ہر محلے والا اس کو لے کر فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے، گاڑیاں کرتا ہے کہ فوراً چلو بھائی اس کا علاج کرو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بیماری ہے کہ موت تک کے ختم ہو جائے گی، جیسے ہی آدمی کی روح نکلے گی بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان بے نمازی ہو کر مرا، اگر شرابی ہو کر مرا، اگر جواری ہو کر مرا، اگر مشرک ہو کر مرا، تو یہ بیماریاں وہ ہیں کہ جو مرنے کے بعد ابھرے گی۔ ان بیماریوں سے بچانے والا سب سے زیادہ ہمدردی رکھنے والا۔ لیکن کاش کہ اگر اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے
کہ ایک پڑوسی اگر بیماری کے وقت کھڑا ہو جائے اور اپنی گاڑی سے لے کر کسی ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کرا دے تو آدمی اس کا احسان مانتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ تو شراب سے توبہ کر لے ورنہ جہنم ہے, بچ جا اس سے, واپس آ جائے توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں, تو اس کو اچھا نہیں کہا جاتا. اس شخص کو اس کا کوئی احسان نہیں مانا جاتا. میرے بھائیو, سب سے بڑا محسن وہ شخص ہے, اور اس میں سب سے بڑے محسن ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنی شان عالی کے مطابق دنیا کے تمام ذرات سے زیادہ درود و سلام نازل فرمایا اپنے نبی پر. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ پہلی جو روایت میں نے پڑھی وہ بخاری کے اندر تھی, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 908 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی, اور کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کبھی کبھی آدمی کہتے ہیں کہ یار اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال کیوں دی جاتی. مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کتنی مثالیں بیان کی ہیں کہ اس طریقے سے اس بات کو اچھی طرح آدمی سمجھ جاتا ہے. مثال بیان کرنا سنت رسول اللہ ہے. کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کر دینا چاہیے آدمی. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی اور کہا کہ میری اور تمہاری, یعنی اس وقت کے لوگوں سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ کو جلایا ہو اور اس آگ میں پتنگے اور کیڑے, وہ پردار والے کیڑے جو ہوتے ہیں, پروانے جسے کہا جاتا ہے, آگ میں وہ گرنے لگتے ہیں. آدمی ایک آگ جلانے والا ہے, آگ جلایا اس نے اور اس میں وہ گرنے لگتے ہیں, اور کوئی شخص اگر ان کو بچانا چاہے تو بہت مشکل پڑ جاتا ہے کہ ان کیڑوں کو, ان پروانوں کو اس آگ سے, اس شمع سے بچا لیا جائے اس میں جلنے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال میری ہے اور میری امت کی ہے کہ تم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو, جہنم کے آگ کی طرف بڑھ رہے ہو, میں تمہاری کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اللہ کی طرف, اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. یہ میری مثال ہے. نبی کے اور امت کی مثال یہی ہے. امت کا, نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص جب شراب کا عادی بن جائے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی جواری بن جائے, کوئی بے نمازی بن جائے, اور اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمر پکڑ کر آگ سے نکالنے کا طریقہ میں نے اختیار کیا ہے, میں تمہاری کمر پکڑ کر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں, پھر بھی تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اہم کام ہے دین کے اندر. یہ بہت اہم پہلو ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر خاموش نہ رہا جائے. اگر کوئی آدمی, بڑا آدمی ہے, کسی کمزور پر ظلم کر رہا ہے تو ہر ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر آواز اٹھائے. اس پر ظلم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ غلط فیصلہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ یہ غلط معاملہ ہو رہا ہے, ہر تمام برائیوں کو روکا جائے, تمام برائیوں کو. اور آپ کی مثال جانتے ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی کہ, اور مثال کتنی مضبوط ہے کہ جب بھی کوئی شمع روشن کی جاتی ہے اس میں پروانے گرتے اور ان کو بچانا بہت مشکل پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے بچانا مشکل ہو رہا ہے, ہم کمر پکڑ کر تمہاری نکالنا چاہتے ہیں جہنم سے, اور تم خود بخود جہنم کے اندر جا رہے ہو. نمازوں کو چھوڑ کر, جوا کھیل کر, شراب پی کر, اللہ کے ساتھ شرک کر کے تم خود جہنم کی طرف جا رہے ہو, میں تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خیر کے کاموں کا حکم کرے, اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ جو شخص خیر کے کاموں کا, یعنی نیکی کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلائے اور بھلی باتوں کا, بری باتوں سے لوگوں کو روکے, تو اگر کوئی شخص کسی کے کہنے کی وجہ سے ایک برائی اس نے چھوڑ دی, اور یا کسی کے کہنے کی وجہ سے ایک آدمی نے نماز پڑھنا شروع کر دیا, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا اجر و ثواب اس کو اس کی اپنی نماز پر ملے گا, اتنا ہی اس کے برابر اس شخص کو ملے گا جس کے کہنے کی وجہ سے وہ شخص نماز کا پابند بن جاتا ہے. اور جس کے کہنے کی وجہ سے جو شخص شراب سے توبہ کر لیتا ہے, توبہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. جتنا اس توبہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس بتانے والے کو ثواب ملتا ہے, لیکن اس عمل کو کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی.
ایسا نہیں ہے کہ کسی کا کہنے سے کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے تو نماز پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا کہ اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کو جتنا ثواب ملے گا ایک نیکی کا، اتنا ہی ثواب اس شخص کو ملے گا جو شخص جس کے کہنے کی وجہ سے آدمی کوئی برائی چھوڑ دے، جس کے کہنے کی وجہ سے آدمی نماز کی پابندی اختیار کر لے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو اس کی کوشش کرو کہ ہر شخص اپنی عادت بنا لے، ہر برائی کو دیکھ کر اس کو ٹوکنا، محبت سے سمجھانا، اور آدمی اس کے بدلے میں کبھی کبھی گالیاں بھی بکے گا، اس کے بدلے میں کبھی برا بھلا بھی کہے گا۔ اسی کو قرآن حکیم کے اندر فرمایا گیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب حق کی تلقین کی جائے گی، حق بات لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی تو حالات ایسے آئیں گے فوراً، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وتواصوا بالصبر، صبر کرنے کی بھی تلقین کرو کہ جب حق بات بولی جائے گی تو اس پر حالات ایسے آئیں گے کہ اس پر صبر کرنا ضروری ہے۔ اس پر یہ نہیں ہے کہ ایکشن لے کر بھی اسی طرح گالی بکنا شروع کر دے آدمی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب کے نشے میں دھت ہے اور اس کو سمجھایا جائے اور کہا جائے اس سے توبہ کرو، اگر وہ نہ مانے تو اور اس کے عوض میں وہ گالی بکنا شروع کر دے، اگر وہ بتانے والا بھی گالی بکنا شروع کر دے، دونوں میں فرق کیا؟ ایک داعی کے اندر اور ایک عام آدمی کے اندر یہ فرق ہوتا ہے، جو یہ فکر رکھتا ہے کہ لوگ برائیوں سے بچیں۔ آج کے دور کے اندر بھی جو برائیوں کو بیان کرتا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہی سچا ہمدرد ہے، وہ نبی کا سچا امتی ہے۔ وہ چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان کس طرح سے جہنم سے بچ جائے۔ یہ فکر تھی نبیوں کی، ہر نبی کی یہی فکر کہ آخری انسان کس طرح سے جہنم میں جانے سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ ہر مسلمان کی یہ فکر ہونا چاہیے، برائیوں کو تلاش کرو، برائی کو سوچو، چاہے وہ کسی تہوار کے موقع پر ہو، چاہے وہ موت مٹی کے موقع پر ہو، چاہے وہ خوشی کے موقع پر ہو، اس وقت یہ تلاش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ نیکی ہر اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہو، جس پر نبی کی مہر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے یا خود کر کے دکھایا ہے، وہ کام نیکی ہے۔ اس کے سوا دنیا کے اندر نیکی نہیں ہے کوئی کام، دیکھنے میں کتنا بھی بھلا معلوم ہوتا ہو لیکن وہ کام نیکی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، عزم اور ارادہ کریں کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں گے، انشاءاللہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، بھلی باتوں کا حکم کریں گے، اور اس کے لیے بھیا بستر باندھ کر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہر آدمی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر آدمی داعی بن سکتا ہے، ہر آدمی اپنے ماحول میں رہ کر دین کا کام کر سکتا ہے۔ کوئی دکاندار ہے، آرام سے اپنی دکان پر اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ کوئی آدمی جھوٹ بول دے، اسے فوراً اس پر تلقین کرے کہ بھائی جھوٹ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی دیوار پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا، ہے رسول اللہ، کیا مومن چور ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اگر بگاڑ آ جائے اس کے اندر ہو سکتا ہے، یہ برائی آ جائے۔ کیا مومن جان بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، اگر اس کے اندر خرابی ہو جائے۔ اور کئی باتیں پوچھا اس صحابی نے۔ اس کے بعد یہ بات پوچھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی شریف کی، ٹیک سے فوراً اٹھ پڑے اور کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، 3 مرتبہ کہا واللہ یومن واللہ یومن واللہ یومن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ جھوٹ اتنا اللہ کو ناپسند۔ اگر اس جھوٹ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے جب انسان سچی بات کرتا ہے، حق بات بولتا ہے، جیسے کوئی دکاندار ہے، اب اس کے دکان پر جو کسٹمر آتے ہیں ان کے اندر اپنی دین کی بات کرتا رہے، سمجھ لیجیے کہ وہ اس عمل کو زندہ رکھے ہوئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ چیز ہر مسلمان پر فرض ہے کہ بری باتوں سے روکنا، جھوٹ سمجھ میں آ جائے تو جھوٹ سے روکا جائے۔ اور اسی طریقے سے جب کسٹمر آ رہے ہیں، دکاندار ہے، اپنے کسٹمروں سے دین کی بات بھی کرتا رہے، ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کی بات کرے، ساتھ ساتھ دین کی بات بھی کرتا رہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو چلا نماز نہیں پڑھتا، بھائی نماز ضروری ہے، نماز پڑھا کرو، کوشش کرو، پہلے شروع کرو، کوشش کرو، اللہ سے پناہ مانگو تو پڑھنا شروع کر دو۔ کچھ نہ کچھ بات تو دین کی کر ہی سکتا ہے ہر اپنے ماحول میں۔
کوئی کارخانہ بڑا کر رہا ہے، بڑے کارخانے کا مالک ہے، وہ اپنے کارخانے کے اندر 10-5 منٹ تو دین کی بات کر ہی سکتا ہے۔ دعوت کا ایک کام، دعوت کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آدمی تکیہ بستر لے کر چل دے گاؤں سے باہر نکل جائے۔ دعوت ہر میدان میں دعوت کا عمل کیا جا سکتا ہے، کسی بھی انسان کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی کاروبار میں ہو، ہر کاروبار میں عورتیں اپنے گھروں کے اندر کھانا پکا کر اور کھانا کھلا کر اس میں رہ کر بھی دین کا کام کر سکتی ہیں۔ اپنے گھروں، اپنے اڑوس پڑوس کے محلے کے عورتوں کے گھر آنا جانا اکثر ہوتا ہے، اور جو ہے وہ عورتیں ان کے گھروں میں جاتی ہیں، وہ ان کے گھروں میں جاتی ہیں۔ عورتیں اپنے دین کا کام کر سکتی ہیں۔ عام طور پر جانتے ہو کیا سب سے بڑی بیماری ہے کہ جب دعوت کا کام کہا جاتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے کوئی بہت علم والے کی ضرورت ہے، بہت بڑا عالم ہونا چاہیے جو شخص لوگوں کو بری بات سے روکے اور بھلی بات کو حکم کرے۔ میرے بھائی موٹی موٹی باتیں تو ہر شخص عالم ہے، اس بات میں اتنا عالم تو ہر شخص ہے۔ عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، اتنا علم تو ہر شخص کو ہے کہ جھوٹ بولنا خراب غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، جوا کھیلنا غلط ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں بہت موٹی ایسی چیزیں، بہت معمولی باریک چیزیں ایسی ہیں جو شاید عام آدمی کو نہ پتہ ہو، لیکن عام طور پر موٹی موٹی باتوں کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، بخاری کی روایت ہے کہ اگر ایک آیت کا قرآن حکیم کا بھی علم ہے تو اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے سینے میں لے کر قبر میں دفن مت ہو جاؤ، اس کو پہنچاؤ، اس کو بتاؤ لوگوں کو۔ اب بتانے پر جو رزلٹ آئے اس پر صبر کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر عورتیں اگر ایک دوسرے سے کہیں نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو، کہیں اس کے کہنے کی وجہ سے اس نے نماز نہیں شروع کیا تو چائے پلانا تو بات کی دور کی بات ہے، گھر میں آنا جانا ہی ترک کر دو۔ دعوت کا یہ مشن نہیں ہے، ہمیشہ اپنا کام کرتے رہنا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہاری جد و جہد کی وجہ سے، تمہاری کوشش کی وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس پر برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار سمجھایا گیا وہ نہیں مانا تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی، ہماری زبان میں کوئی تاثیر کم ہے، اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے استغفار کرے، پھر دوبارہ اسے کہیں بھائی نماز کی پابندی اختیار کرو، یہ برائی چھوڑو، یہ برائی ختم کرو اپنے اندر سے۔ پھر بھی وہ نہ مانے، پھر بھی اپنے اندر غور کرے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، میری زبان کی صداقت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، میرے اندر بھی کوئی کمی ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ مان لے۔ نہ بھی مانے تب بھی اللہ رب العالمین اس پر اس کو اجر دیتا ہے۔ کوئی سمجھانے سے نہ بھی مانے تو اس کو سمجھانے والے کا جو اجر ملے گا۔ عورتیں اس بات کو یہ سن رہی ہیں اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، عورتوں کے اندر یہ مزاج زیادہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے ایک بار کہیں اور ایک دو بار کہنے سے اگر نہ سنیں تو بول چال بند۔ بالکل یہ دعوت کا طریقہ نہیں۔ دعوت کے مشن میں یہ پوری امت داخل ہو سکتی ہے، دعوت کا کام کر سکتی ہے۔ کسی مطلب اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں ہے۔ عام طور پر موٹی موٹی باتیں ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص اس دعوت کے مشن میں جڑ سکتا ہے کہ بھائی اچھا جڑنا کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب دین کی دعوت لوگوں کو دی جاتی تھی، کیا سارے صحابہ عالم نہیں تھے؟ سارے صحابہ مقرر نہیں تھے کہ وہ تقریر کر لیتے؟ سارے صحابہ کچھ دیہاتی تھے، کچھ عرابی بیچارے دیہاتی تھے، کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، اور سارے لوگ دعوت کے کام میں لگے تھے۔ کیسے؟ کوئی تو رات میں پہرے گیری کر رہا ہے کہ دشمن آ کر حملہ نہ کرتے، خیمے جہاں پر گاڑے جاتے تھے، کیا وہ دعوت کے مشن میں شامل نہیں؟ کوئی آدمی راستے کے خرچ کو برداشت کر رہا ہے کہ فلاں جگہ جنگ کے لیے جانا ہے، وہاں اتنے دین کے دشمن اکٹھا ہیں، کوئی آدمی سفر کا خرچ برداشت کر رہا ہے، وہ دعوت کے مشن میں شامل ہے۔ کوئی آدمی اس دور کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کو بلا کر لاتا ہے مسجد کے اندر کہ بھائی چلو کچھ دیر دین کی بات ہوگی، تو دین کی بات کرنے والا ظاہر ہے کوئی پڑھا لکھا انسان ہوگا، لیکن وہ جو بلا کر لاتا ہے ایک شخص کو، وہ دعوت کے مشن میں شامل ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح وہ دعوت کا کام کر رہا ہے جس طریقے سے ایک پڑھا لکھا آدمی کر رہا ہے۔ جیسے عام طور پر دوستوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو آدمی چائے پلا دیتا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کھلا پلا دیتا ہے، اس کی نیت کو ذرا سے ٹھیک کر لو، عمل درست ہو جائے گا۔ چائے پلانے کے وقت آدمی نیت یہ کر لے کہ چائے اس لیے ہم پلا رہے ہیں کہ اس کو دین کی بات سمجھائیں، میرا دوست ہے، کاش کی جہنم سے بچ جائے، یہ برائی اس کے اندر سے نکل جائے، جہنم سے جانے والا بچ جائے۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اس مثال سے آدمی کی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ آپ ایک آخری بات کو ذرا اچھی طرح غور و فکر سے سنیں تو شاید یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔
کہ جیسے ایک کاغذ ہے، مثال کے طور پر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور کسی کی غلطی کی وجہ سے اگر وہ پرچہ نالی میں چلا جائے اور ایک مسلمان نکل رہا ہے اس گلی سے اور دیکھے کہ ارے یہ پرچہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا نالی میں پڑا ہوا ہے، ایمانداری سے بتاؤ کہ اس پرچے کو دیکھ کر ایک مسلمان چلا جائے گا؟ اس کو دیکھ کر چلا جائے گا؟ اسی طریقے سے کچھ کرے گا؟ اور اگر چلا جائے تو ایمان ختم ہے اس کے اندر، اس کو نکالے گا، دھلے گا، آنکھوں سے لگائے گا۔ یہ کلمہ ہے جس پر آخرت کا دار و مدار ہے، جس پر جنت و جہنم کا دار و مدار ہے۔ اس کو آنکھوں سے لگائے گا، برا بھلا کہے گا کہ ارے کس نے ایسے حرکت کی، ایسی جگہ پر ڈال دیتا، کلمہ اس پر لکھا ہے، نالی میں چلا گیا۔ جس طریقے سے اس کاغذ پر لکھے ہوئے کلمے کا احترام کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے جس انسان کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اس کا کتنا ادب و احترام۔ غلطی سے کلمہ پڑھ رہا ہے، غلطی کی سے وہ شراب پینے لگا، میرے بھائیوں ٹھیک اسی طریقے سے جیسے وہ پرچہ جس پر کلمہ لکھا تھا نالی میں چلا گیا، تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نکال کر دھل دے، صاف کر دے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان جوا کھیلنے لگا ہے، کلمہ اس کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، نبی سے محبت رکھتا ہے، لیکن جوا کھیلنے لگا، اس جوے سے اس کو نکال لیا جائے، صاف ستھرا کر دیا جائے، جسے کلمے کے پرچے کو دھل دیا جاتا ہے۔ اگر یہ طریقہ اس امت کے اندر واپس آ جائے تو میرے بھائیوں پوری امت کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آخر میں پھر میں وہی بات عرض کر رہا ہوں جس کو میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا کہ دنیا کے اندر انسان کی جو سوچ ہے کہ فلاں الیکشن سے یہ ہوتا ہے، فلاں جو ہے منتری سے یہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ رب روٹھا ہوا ہے، رب ناراض ہے، اس لیے ظالم حکومتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ظالم حکومتوں کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے الیکشن میں فلاں پارٹی سے جڑنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اپنے رب سے جڑ جائے، اپنے رب کو یاد کرنے والا بن جائے۔ ایک مسلمان نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر بستر پر لیٹ جاتا ہے، بتائیے اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کا حکم باقی ہے، فرض نماز بھی پڑھا نہیں اس نے، بغیر عشاء کی نماز پڑھے ہوئے بستر پر لیٹ جاتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا سر ایک پتھر سے کچلا جائے گا اور اتنی دور اس کا پتھر لڑک کر چلا جائے گا کہ جتنی دیر میں وہ سر دوبارہ صحیح ہو جائے گا، پھر وہ آئے گا مارے گا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بہت لمبی روایت ہے، اس کو بیان کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ تو جو ہے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا اور قرآن سے بے رغبتی کرتا تھا، جتنا قرآن یاد تھا اس کو محفوظ نہیں رکھا، قرآن سے بے رغبتی کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کا عذاب ہو رہا۔ ہر بار وہ پتھر سے سر کچل جاتا ہے اور وہ پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر ایک شخص اٹھا کر لاتا ہے، جب تک لاتا ہے تب تک وہ سر پھر اسی طرح مستقل طور پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کا حکم چھوڑ کر نیند آ جائے، اسے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے تو بتائیے اس کا حشر کیا ہوگا؟ میرے بھائی ٹھیک اسی طریقے سے آج کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے کاغذ پر لکھے ہوئے کلمے کو نالی سے نکال کر دھل دیا جاتا ہے اور اس کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اگر اس کے اندر عادتیں خراب ہوئی ہیں، اس کے اندر بگاڑ آیا ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میرا معبود کون ہے، مجھے کس کے سامنے جھکنا چاہیے، کس کی بندگی و عبادت کرنا چاہیے، تو ایک کلمہ پڑھنے والے کی ہر اس مومن کی ذمہ داری ہے کہ اسی طریقے سے کاغذ کے پرچے کی طرح اس کو نالی سے نکال کر دھل دیا جائے، اس کے دل کو صاف کر دیا جائے، اس کو دین کے راستے پر کھڑا کر دیا جائے، دینداری اس کو بتائی جائے، اس کو ایک دوسرے کا ہمدردی سکھائی جائے، اس کے اندر یہ چیزیں واپس آ جائیں۔ اس کے ہر ایک کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو میرا خیال ہے تیسرا یا چوتھا خطبہ ہے، میں نے اس ٹاپک پر دیا، اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پر میں جو ہے کوئی خطبہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما۔ یا رب العالمین شیطان کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما، لوگوں کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہر شخص کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہم سب کی جائز مرادوں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ آپ غنی ہیں اللہ، ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، فقیر ہیں اللہ، ہم سب
ہم سب آپ کے در پر مانگتے بن کر آئے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی مرادوں کو جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا